میں جس گاؤں میں تھا وہاں سبزی کی 2 دکانیں تھیں, اور 2 دکانوں میں ایک کی سبزی زیادہ بکتی تھی, ایک کی کم بکتی تھی. میں بچپن سے اس سوال کو لیے چلتا رہا کہ ایسی کیا وجہ ہے, ایک کی سبزی زیادہ بک جاتی دوسرے کی نہیں بکتی. تو کہیں یہ میرا مت تھا, میرا مفروضہ تھا کہ شاید ایک کی سبزی اچھی ہے اور دوسرے کی سبزی اچھی نہیں ہے, ایک کی کوالٹی والی ہے دوسرے کی کوالٹی والی نہیں. جب میں بڑا ہوا تو میں نے باقاعدہ شعور کے ساتھ ایک ریسرچ کی. جب کبھی گاؤں جانا تو میں نے دونوں دکانوں کا مشاہدہ کرنا, ریسرچ کرنی, ڈھونڈنا, تلاش کرنا کہ آخر اس کی سبزی بکتی کیوں ہے اور اس کی سبزی کیوں نہیں بکتی. تو میں حیران ہوا کہ دونوں کی سبزی کا معیار ایک جیسا ہی ہے, سبزی ایک جیسی ہے, لیکن سبزی بیچنے والوں میں دونوں میں فرق دیکھا میں نے. وہ فرق میں نے کیا دیکھا؟ میں نے پہلا فرق یہ دیکھا کہ جس کی بکتی تھی وہ زیادہ صاف ستھرا تھا, جس کی نہیں بکتی تھی وہ صبح اٹھ کے آنکھیں ملتے ہوئے آ جاتا تھا اور سبزی بیچنے لگ پڑتا تھا. سو سبزی بھی نہیں بکتی تھی اور وہ نہ بکنے کی وجہ سے کڑوا چڑچڑا ہو جاتا تھا. جس کی بکتی تھی وہ پرپیئر ہوتا تھا, وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی فنکشن پہ آیا ہوا ہے, تیار ہو کے دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا بالکل سائز. حالانکہ سبزی کی دکان پہ کتنی کو تیاری کی ضرورت ہے, لیکن وہ نہا دھو کے تیار کر کے اپنے آپ کو, پنجابی میں چوپڑ چاپڑ کے کہتے ہیں, وہ آرام سے آ کے بیٹھا ہوتا تھا. دوسری میں نے دیکھا, دوسرا فرق وہ یہ دیکھا کہ جو جس کی نہیں بکتی اس کی زبان بڑی کڑوی ہے. ایک جملہ تو اکثر بولتا تھا, لینی ہے لو نہیں تو نکلو, لینی ہے لو نہیں تو نکلو. کسی نے پوچھنا جی ایدا ریٹ آلو کس طرح ہے, اس نے کہنا یہ, گونگلو کس طرح ہے, لینی لو نہیں تو نکلو. چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑھ جانا, اس نے بھاؤ کسی نے کرنا اس سے چڑھ جانا. دوسری طرف میں نے دیکھا جس کی بک جاتی ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے, اس کا رویہ بڑا اچھا ہے, اس کا ڈیل کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, وہ آسانی پیدا کرتا ہے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سہولت دے رہا ہے. وہ پوچھتا ہے تو وہ ایک نہیں 2 چیزیں بتانے کو تیار ہو جاتا ہے, وہ معاون ہو جاتا ہے, سہولت کار بن جاتا ہے. تیسری میں نے چیز دیکھی کہ یہ اپنے جو کسٹمر تھے, کلائنٹ تھے, جس کی نہیں بکتی تھی, اس سے رابطہ کوئی نہیں رکھتا تھا. یعنی اگر مثال لیجئے کوئی 10 سال سے اسے سبزی لے رہا ہے تو اس نے کبھی نہیں اسے پوچھا کیا حال ہے, خیر سے ہو. اس کی ایک عجیب عادت تھی, اس سے سبزی لے کے جانے والے سے اگلے دن یہ پوچھتا تھا کہ کل مٹر کیسے پکے, وہ گل گئے تھے, کچے تھے, پکے تھے, آلو کھانے کا مزہ بھی آیا کہ نہیں آیا, کریلے اچھے تھے, گوشت ڈالا اس میں کہ نہیں ڈالا, کچھ کھائیں ہمیں بھی, چلیں آج کچھ ایک گٹھی دھنیا کی زیادہ لے جائیں. میں حیران ہوا کہ یہ سب کی سب عادات, خصائل, اطوار, یہ اطوار کے ذریعے اپنی سبزی بیچ رہا ہے. سبزی اس کی بھی وہی ہے لیکن اس کی عادتیں ایسی ہیں کہ اس کی سبزی نہیں بکتی. حضور والا سبزی کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور انعام اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور وہ ایمان ہے, اور ایمان سکھانا ہے, دینداری سکھانا ہے. اگر دینداری سکھانے والے کے رویے میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں نا, تو یاد رکھیے اس کا علم کیٹو کے پہاڑ کے برابر بھی ہے تو کوئی اس سے نہیں لے گا. پہلی چیز کیا ہے, پہلی چیز میں نے کیا بولی ہے, وہ ہے پریزنٹیشن. اگر آپ پریزنٹیبل نہیں ہیں, آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, قربان جائیں آپ کی ذات پہ, کہ آپ سے زیادہ نفیس شخص آپ کو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا. آئی چیلنج یو, میں اعلانیہ چیلنج کرتا ہوں, آپ دنیا کی ساری سوانحات پڑھ لیجئے, آٹوبایوگرافیز پڑھ لیجئے, آپ کو سرکار دو عالم کی ذات گرامی سے زیادہ نفیس شائستہ انسان نہیں ملے گا. اور وہی ہم کلمے میں روز پڑھتے ہیں, نام نامی. ہمارا کلمہ مکمل 2 حصوں میں ہوتا ہے, ایک توحید سے, دوسرا رسالت سے. اور رسالت دراصل تجدید بھی کرتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو ہم زندگیوں میں اپنائیں گے. اور وہ طریقہ کار صرف عبادت نہیں تھا میرے بھائیوں, اس طریقہ کار میں نفاست, صاف ستھرا رہنا بھی تھا. دوسرا حصہ آ گیا, وہ اخلاق کا ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے, آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے, تو یاد رکھیے دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز رویہ ہے. کوئی یقین کریں کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا, سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز رویہ ہوتا ہے. آپ کا رویہ اچھا ہے, علم تھوڑا بھی ہے, بھائی علم وقت کے ساتھ بڑھ جائے گا. آج آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں, کل کو بھائی پڑھا رہے ہوگے. آج یہاں پڑھ رہے ہو, کل کو اللہ آپ کو اور بڑا مقام عہدہ دے گا, کسی بڑی جامعہ کے آپ خطیب ہو. لیکن بھائی یاد رکھیے علم تو وقت کے ساتھ بڑھ جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے رویے اخلاق کو بھی بہتر بنائیے. اور تیسری چیز یاد رکھیے گا, رابطہ رکھنا, سوشل ہونا, احساس کرنا
کیئر کرنا, سوشلائزیشن پیدا کرنا, یہ دین ہے. دین میں 5 نمازیں, جمعے کا ایک خطبہ, 2 عیدیں اسی لیے ہیں کہ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. اب میرے بے شمار میرے ہی قبیلے کے لوگ مجھے آ کہتے ہیں شاہ صاحب ہمیں لوگ نہیں ملتے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ چلیں, آپ کی قسمت میں نہیں. یہ کتنے خوش نصیب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے سامنے جمعے کے خطبے والے دن بھی لوگ بیٹھتے ہیں, جن کو جنازے سے پہلے بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے, جن کو دن میں 5 دفعہ جماعت ملتی جن سے بات چیت کی جا سکتی ہے. حضور والا, اگر آپ کو یہ موقع اللہ دیتا ہے, اللہ توفیق دیتا ہے, تو خدا را اپنے مقام کو پہچانی. یہ آج کا المیہ ہے, میں دل دکھ کے ساتھ آپ کا حصہ بن کے یہ بات کہہ رہا ہوں. جیسے رومی اپنی مثنوی میں کہتا ہے کہ بھیڑ کا بچہ, شیر کا بچہ بھیڑوں میں رہتے رہتے بھول ہی گیا کہ میں شیر ہوں. وہ رہتے رہتے بھیڑ ہی بن گیا, وہ منانے لگا, وہ بھول ہی گیا. اور پھر کسی دن اس کو کسی شیر نے آ کے جگا کے کہا کہ یاد کرو تم شیر ہو. تو بھائیو آپ شیر ہو, آپ بڑا اہم پلر ہو, آپ اصلاح معاشرہ ہو, آپ لوگوں کی دنیا آخرت دونوں کو بہتر بناتے ہو, آپ ڈائریکشن دینے والے ہو, سمت دینے والے ہو. سو یاد رکھیے کہ اس اپنی ورتھ کو پہچانی. اس ورتھ کو اگر آپ نہیں پہچانیں گے, وہ سائیکالوجی کا پرانا ایک اصول ہے کہ فرسٹ از دی سیلف اپروول دین از دی پیپل اپروول. بندہ خود کو نہ مانے تو زمانہ بھی اس کو نہیں مانتا. بندے کا خود پہ اعتماد نہ ہو, خود پہ یقین نہ ہو, اپنے علم پہ, اپنے فہم پہ, اپنے ایکسپوئر پہ, تو زمانہ بھی اس کے علم فہم پہ یقین نہیں کرتا. سو اپنی اس ورتھ کو پہچانیے. جس کو اپنی سیلف ورتھ کا پتہ ہوتا ہے, دنیا کا سب سے اعلیٰ علم دین کا علم ہے جو آپ کے پاس ہے. بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں, جا کے پورے سندھ میں انٹیریئر میں پھل کے دیکھ لیجئے, جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بڑے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا. جا کے دیکھیے کتنے لوگوں نے حدیث, دورہ حدیث پڑھی ہوئی ہے. چند لوگ ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جن کو فقہ کا پتہ ہے, جن کو فتویٰ دینا آتا ہے. آپ پڑھتے ہو, آفیشلی پڑھتے ہو. اپنی ورتھ کا اندازہ کیجئے. اگر آپ اپنی ویلیو نہیں کرو گے تو یاد رکھو زمانہ بھی آپ کی ویلیو نہیں کرے گا. ہمیں اپنی ویلیو, اپنی شناخت, اپنی پہچان, اپنی قدر, اپنی منزلت کو پہچاننا چاہیے. اور اس سب سے بڑی بات دیکھیں, لیڈرشپ ہے. آپ کے سامنے اگر دنیا بیٹھتی ہے تو آپ لیڈر ہیں, آپ امام ہیں. اب اس ساری گفتگو کو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھے, وہ ایک عذرا مذاق ایک لطیفہ شیئر کر رہا تھا, لیکن اس میں فلسفہ بڑا گہرا ہے. مجھے کبھی موقع ملتا ہے تو کہیں پر بھی عالم لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہوں تو یہ میں بات ضرور کہہ دیتا ہوں. چیلنج کیا آج کا, ایک طبقہ وہ ہے جس کو میں نے دیکھا میڈیا پہ بھی, لکھنے والا بھی, بولنے والا بھی, جس کے ملینز فالوورز ہیں, جس کو سنا جاتا ہے. آپ بدبختی دیکھیے اس طبقے کی کہ اس کے پاس دین نہیں ہے, سکلز ہیں. میں ادھر آتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ادھر علم کی کمی نہیں ہے, سمندر ہے, سینوں میں دفن ہے. لیکن جب میں پرسنالٹی اور گرومنگ کی بات کرتا ہوں تو وہ ہے ہی نہیں. مثلا میرا سوال ہے, پریکٹیکلی جا کے ڈھونڈیے کتنے عالم دین ہیں جو ورزش کرتے ہیں. کرتے بھائی آپ دیکھیں سنت رسول, آپ یہ بھی تو تھا کہ پیٹ اندر تھا آپ کا, آپ جا کے ان کی ساری ذات, ان کی شخصیت کو پڑھیے, آپ کو نہیں ملے گی ایسی کوئی چیز. ان کے انداز میں پتہ لگے گا. شائستہ ترین انسان تھے. ہم ورزش نہیں کرتے, ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم میڈیکلی فٹ نہیں ہوتے, ہم ایکسرسائز اچھی نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر سکل سیٹ اچھا نہیں. یہ تو ایک گڈ لک ہے, ایسا ادارہ ہے جو آپ کو دین دنیا دونوں تعلیم دے رہا ہے. آپ کو ماڈرن تعلیم بھی دے رہا ہے, آئی ٹی کی تعلیم بھی دے رہا ہے, میڈیا بھی یہاں پڑھایا جا رہا ہے, انور غازی صاحب پڑھا رہے ہیں. سو آج شدید ضرورت ہے یہ دونوں کمبینیشنز کی. اور وہ کمبینیشن کیا ہے؟ بندے کا اگر کریکٹر اچھا ہے تو اس کا سکل سیٹ بھی اچھا ہونا چاہیے. صرف ایک چیز سے کامیابی نہیں مل سکتی, یعنی صرف کردار لے کر جائیں گے اور آتا کچھ نہ ہو تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اور آتا سب کچھ ہو, کردار نہ ہو, جو کہ بڑی دنیا ایسی ہے, قابل لگتے ہیں لیکن اندر ایمان نہیں ہے, کردار نہیں ہے, یہ بھی خطرے کی بات ہے.